کوئی حاجت ہے؟ کہاں؟ کیا حاجت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جوانان عزیز، بزرگان محترم، میرے مؤمن عزیزوں، میری مؤمنہ خواتین، سنیں اور اس بات کو دل میں لے کر جائیں، لوح دل پر نقش کر لیں. وجود مبارک حضرت مہدی علیہ السلام بے شک غیب میں یہ غیبت کبریٰ ہے. اس کے باوجود میں عرض کروں، معاملہ کچھ اور ہے. غالب کا دیکھیں، کوئی سنگین بات سب سے لطیف پیرائے میں جب کہی جاتی ہے تو غزل بنتی ہے. غالب نے ایک شعر عجیب و غریب کہا ہے. غالب فرماتے ہیں، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں بھائی ملاقات ممکن نہیں ہے تو سہل ہے، سو جائیں گے چین کی نیند. معلوم ہے کہ نہیں ملاقات ہو سکتی، لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ معشوق سے ملاقات کا امکان تو ہے، اگرچہ مشکل ہے، اب سچا عاشق سو نہیں سکتا. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں ممکن نہیں ہے، تو پھر آرام سے سو جاتا یا خودکشی کر لیتا یا سو جاتا. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں معشوق سے ملاقات ممکن ہے، محبوب سے ملاقات ممکن ہے مگر بہت مشکل ہے، دشوار ہے، اب سچے عاشق کی شان یہ ہوگی اب نہیں سو سکتا. اس بے چینی کو غالب نے کہا ہے کہ دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا جملہ، اور اس سے جو اشتباہ پیدا ہوگا اسے ابھی دور کروں گا. صرف ایک جملہ سن کر نہ چلے جائیں اور ایک جملہ کوٹ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایسا نہ ہو. اس دور میں بھی مطلق پردہ تو غیروں کے لیے ہے، سچے عاشقوں کے لیے، با ادب عاشقوں کے لیے، جان نثاروں کے لیے ملاقات ناممکن نہیں ہے. ادب ملاقات چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تہذیب چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، فقاہت ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، ملاقات ممکن ہے، فیض پہنچتا ہے، امداد غیبی پہنچتی ہے، مگر سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے جس کے ساتھ تو زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے. معشوق سے ملنے کے بعد کوئی سچا عاشق بیان نہیں کرتا کہ میں عاشق سے مل کے آیا ہوں، معشوق سے مل کر آیا ہوں. آداب عشق کے خلاف ہے. آداب عشق کے خلاف ہے یہ اعلان کرنا کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں. اور جبکہ خاص طور پر پابندی لگا دی گئی ہو، خبردار کوئی ہم سے ملاقات کا ذکر نہ کرے، اور حکم دیا گیا ہو اگر کوئی ملاقات کا ذکر کرے تو اسے جھٹلاؤ، تردید کرو، انکار کرو. کوئی کہے کہ میری ملاقات ہے امام سے، سمجھ لیجئے یا جھوٹ بول رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے.
خیانت ہے، خیانت ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہاں تو پنڈی میں تقریر ہو رہی ہے، کچھ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرمائے، میں مصلحتاً نام ممبر سے لیتا نہیں، جنرل ہیں اور حضرات ہیں، اب ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان سے روز کا ملنے والا بھی ممکن نہیں ہے کہ برسر عام کہہ دے کہ میری تو ان سے روز ملاقات ہوتی ہے۔ جس دن اس نے اظہار کیا اسی دن اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی۔ تم کو اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ تم بتاؤ کہ مجھ سے مربوط ہو، مصلحت کے خلاف ہے، مشن کے خلاف ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں آقا سے ملتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، جو آپ کی حاجت ہو مجھے بتائیے، سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلائیے، شریعت کا حکم ہے، حکم ہے شریعت کا، وہ جھوٹا ہے، کذبو، اس کو جھٹلاؤ۔ توجہ ہے، اس لیے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ لب کشائی ہو جائے، امانت داری کے خلاف ہے، دیانت داری کے خلاف ہے، عاشقانہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسے حضرات کی فکر نہ کریں جو دعویٰ خود کرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے امام سے ربط خاص ہے۔ یہ کہنا کہ ربط خاص ہے دلیل ہے کہ کوئی ربط خاص نہیں ہے۔ آپ آپس میں دیکھ لیں، جو واقعی آپ سے ربط خاص رکھتا ہوگا وہ تھوڑی کہتا پھرے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی کہیں کوئی ملاقات ہو گئی ہوگی وہ کہے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہر دور میں کچھ لوگ مہدی بن کے پیدا ہوتے رہے، ہر دور میں اعلان کرتے رہے، ادعا کرتے رہے، دعویٰ کرتے رہے، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے سب نہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں اور نہ ان سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں۔ ہاں، جن بزرگوں پر لطف و عنایت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، وہ بات معلوم ہو جاتی ہے، وہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتی ہے۔ خود وہ جب تک زندہ رہتے کبھی نہیں کہتے کہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ مقدس اردبیلی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ مقدس اردبیلی معلوم ہے مقدس کیوں کہلاتے تھے؟ نجف اشرف میں رہتے تھے، اس زمانے کا نجف اشرف، آج سے پورے 500 برس پہلے، 550 برس پہلے نجف اشرف میں، اس زمانے میں نہ بجلی تھی، نہ پانی کا یہ انتظام تھا، نماز شب کے لیے اٹھتے تھے کوئی بھی موسم ہو، اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی کھینچتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز شب کے لیے اٹھے اور ڈول ڈالا کنویں میں، نکالا تو دیکھا کہ اس میں زر و جواہر ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، جھنجھلا کے الٹ دیا، پروردگار میں پانی چاہتا ہوں وضو کے لیے، زر و جواہر نہیں چاہتا۔ پانی چاہتا، یہ زندگی کا ایک واقعہ، وہ بھی کسی شاگرد نے دیکھ لیا، چھپ کر دیکھ لیا تو بیان کر دیا۔ خود مقدس نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا،
کسی شاگرد نے دیکھ لیا تو بیان کر دیا. یہ مقدس حرم امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف. ایک شاگرد، چاہنے والا شاگرد، وہ بھی بیدار ہو گیا اور وہ پیچھے پیچھے چلا. دیکھا کہ دروازے حرم کے بند ہیں، خود بخود کھل گئے. مقدس داخل ہوئے، زیارت پڑھی، سلام کیا. آقا کے سامنے کچھ سوال رکھے تو قبر امیر المومنین سے آواز آئی، مقدس تم اب مجھ سے آج یہ سوالات نہ کرو، اپنے وقت کے امام سے جا کر سوال کرو. جاؤ مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں موجود ہے میرا بیٹا، ان سے پوچھو. گئے مسجد کوفہ تشریف لے گئے، سوال کیا، جواب ملا. پلٹے تو دیکھا شاگرد کھڑا ہے. کہا تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار، جب تک میں زندہ ہوں کبھی زبان پر یہ بات نہ آئے. توجہ ہے؟ خود نہیں بیان کیا، شاگرد کی زبان پر بھی مہر لگا، جب تک میں زندہ ہوں یہ بات زبان پر نہ آئے. توجہ ہے؟ تب انسان مقرب بارگاہ بنتا ہے، تب انسان امانت دار بنتا ہے. خواب میں زیارتیں ہوتی ہیں. محقق کو محقق کا لقب کس نے دیا؟ ایک ایک واقعے میں کئی پیغامات ہیں. حالانکہ پہلے سے ذہن آمادہ نہیں تھا کہ میں یہ واقعات بیان کروں گا، مگر بہرحال عرض کر دوں. محقق حلی صاحب شرائع الاسلام، ان کو محقق کا لقب کس نے دیا؟ امام نے لقب دیا ہے. کس طرح دیا؟ توجہ رہے. بعض مسائل روز پوچھے جاتے ہیں، کیا ہم نماز میں یہ گھٹا سکتے ہیں؟ کیا نماز میں یہ بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی طرف سے یہ پڑھ سکتے ہیں؟ روزانہ پوچھے جاتے ہیں سوالات. دین میں، شریعت میں آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. توجہ رہے. عشق کے آداب میں سب سے بڑا آداب بندگی ہے، اطاعت، فرما برداری، سرکشی نہیں، ضد نہیں، بندگی ہے. کوئی جنرل صاحب ہو اور انہوں نے اپنا گھر ایک جگہ ایسا بنایا ہوا ہو کہ اس پہ نام نہ لگایا ہو، نیم پلیٹ نہ ہو، اور اپنے گارڈز وہاں بٹھا دیے ہوں اور کہا ہو کہ دیکھو تم یہاں کھڑے رہو گے مگر کبھی میرا نام نہیں لوگے زبان پر، تم میرے محافظ ہو، میرا نام نہیں لوگے. اب وہ عشق و محبت کے خاطر نام لینا شروع کر دیں. جہاں منع کیا گیا ہے، جہاں منع کیا گیا ہے وہاں بھی نام لینا شروع کر دیں. کیا عشق ہے؟ تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے عشق ہوگا مگر تم ہمارے لائق نہیں ہو، ہم تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ہم اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ جو ہم نے کہا ہے بس اسی پر عمل چاہیے، اس سے آگے نہیں. توجہ ہے؟ یہ دین کا مزاج کیسے بن سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو معلوم نہیں، میں قریب ہوں اللہ سے، میں مولا سے قریب ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھ سے خواب میں آ کے مولا نے فرما دیا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو، تم اس طرح مثلا کلمہ پڑھ سکتے ہو، تم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہو. اب میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا. وہ بچے جو سن تمیز تک نہ پہنچے ہوں، جن سے حرمت مسجد محفوظ نہ رہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا مکروہ ہے. توجہ ہے؟ جو بچے ممیز ہوں، سن تمیز تک پہنچ گئے ہوں، چاہے بالغ نہ ہوئے ہوں، انہیں مسجد میں لانا مستحب ہے.
تاکہ وہ آئیں اور نماز سیکھیں، آداب اسلامی سیکھیں. لیکن جو سن تمیز تک نہ پہنچے ہوں انہیں مسجد میں لانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، صرف مکروہ ہے. محقق حلی مسجد میں درس کہا کرتے تھے. ایک دن دیکھا مسجد میں درس کے وقت کچھ بچے آ گئے، نادان بچے جو کھیل رہے ہیں، مسجد کی حرمت باقی نہیں ہے. درس روکا کہ بچوں کو مسجد سے نکال دو. دل جگر تھام کے سنیے گا واقعہ. بچوں کو مسجد سے نکال دو. شاگرد اٹھے، فوراً انہوں نے اطاعت کی، مسجد سے نکال دیا. گھر آئے استراحت فرمانے کے لیے، جب لیٹے آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ امام عصر تشریف لائیں. اور بس فرماتے ہیں کہ کیوں تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکال دیا؟ آنکھ کھل گئی. کوئی اور ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی. غور کیا. دوسرے دن پھر مسجد میں گئے، پھر یہی واقعہ پیش آیا، پھر بچوں کو نکلوا دیا. بچے کھیلتے ہوئے آ گئے مسجد میں، کہا نہیں بچوں کو نکال دیجیے. پھر آئے، پھر خواب میں دیکھا. ایک ایک فرد سن کے جائے دین کیسے باقی ہے. 3 دنوں تک وہ خواب میں دیکھتے رہے، اور تیسرے دن خواب ہی میں جرأت کی، کہا آقا میں آپ کا غلام ہوں، مگر آپ زندگی بھر خواب میں آ کر پوچھیں گے تو میں بچوں کو مسجد سے نکالتا ہی رہوں گا. اس لیے کہ اگر آج میں اپنے خواب کی بنیاد پر کوئی ثابت حکم شرعی بدل دوں تو نہ جانے کتنے جھوٹے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور آپ کے آباء و اجداد کا دین محفوظ نہیں رہے گا. آقا 11 معصوموں سے جو ملی ہے میراث، وہ محفوظ کیسے رہے گی؟ امام نے کہا تم محقق ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم محقق ہو. ایسے ہی لوگ دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. 14 معصوم ہیں نا، 13 معصوموں کی میراث ہم تک پہنچی ہے. اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو پہلا معصوم کہے گا وہی دوسرا معصوم کہے گا، وہی تیسرا معصوم کہے گا. ہمارے ہاں معصومین کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، حکم میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے کہا گیا ہو کہ نادان بچوں سے مسجد کو محفوظ رکھو اور بعد میں اجازت دے دی جائے؟ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے. تو خواب کی بنیاد پر، مشاہدے مکاشفے کی بنیاد پر حکم شرعی نہیں بدل سکتا. نماز ہماری اور آپ کی تصنیف کی ہوئی نعت و منقبت نہیں ہے. آپ نے تصنیف کی ہے. نماز ثناء الہی ہے، نماز نعت مصطفیٰ ہے، نماز منقبت آل محمد ہے. سنو، غور سے سنو کیا کہہ رہا ہوں. دیوانہ نہیں ہو گیا ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا میں بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ ہوا ہوں. نماز ثناء الہی ہے، حمد الہی ہے، نماز نعت مصطفیٰ ہے، نماز منقبت آل محمد ہے. برداشت کرو جو ایک جملہ کہوں. نماز عین تولا ہے، نماز عین تبرہ ہے. اهدنا
الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرا. یہ نماز حمد ہے، ثنا ہے، نعت ہے، منقبت ہے، مگر آپ کی تصنیف نہیں ہے، کسی شاعر کی تصنیف نہیں ہے، کسی ادیب کی تصنیف نہیں ہے، کسی ہم میں سے ابھر کر آگے بڑھنے والے مجتہد کی تصنیف نہیں ہے، کسی عارف کی تصنیف نہیں ہے، کسی صوفی کی تصنیف نہیں ہے. نماز تصنیف ہے تو محمد کی تصنیف ہے. عمل مصطفیٰ ہے نماز، سیرت مصطفیٰ ہے نماز. اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ، کوئی اضافہ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرمایا ہم تو بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مولا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نہیں، نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. سنیں جملہ، نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے، مگر ویسے نام لو جیسے نام لینے کے لیے کہا گیا ہے. ہم قنوت میں نام لیتے ہیں، ہم رکوع میں نام لے سکتے ہیں، ہم سجدے میں نام لے سکتے ہیں، مگر ان آداب کے ساتھ جو آداب سکھائے گئے، جو جملے سکھا دیے گئے، اپنی طرف سے کوئی جملہ کوئن نہیں کر سکتے. توجہ رہے. اب وہ جملے سکھائے گئے، ان جملوں کا علم کسے ہے؟ علماء کی تقلید کریں. اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول تک پہنچنا ضروری ہے، رسول تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے، علی تک پہنچنے کے لیے سلمان و ابو ذر تک پہنچنا ضروری ہے. نظام ہے ولایت کا نظام. ولایت کی حقیقت منحصر ہے ذات احدی میں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کی ذات میں ولایت منحصر ہے. اللہ ہے ولی، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جسے اللہ ولی بنائے. تو اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کے رسول کے بعد علی ولی ہے، علی کے بعد ائمہ ولی ہیں، اور ائمہ کے بعد وہ مجتہدین اور فقہاء ولایت رکھتے ہیں جو عادل فقہاء ہیں. عادل یعنی امانت دار، عادل یعنی وفادار. مجتہدین فقہاء، مجتہد جامع الشرائط، ان کی تقلید کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کہتے ہیں تقلید بیعت ہے، نہیں، بے معرفتی ہے آپ کی. مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی. امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی. بہت سے پیدا ہو گئے صاحب، ہم تو علماء کو جانتے ہی نہیں، ہم تو براہ راست امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. اس کی تقلید کرتے ہیں جسے دیکھا نہیں، جسے دیکھ نہیں سکتے. امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی تو بیعت ہوتی ہے. امام کے ہاتھوں پر نفس کو بیچا جاتا ہے. بیعت یعنی نفس کو بیچ دینا. مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجتہد معصوم نہیں ہوتا. مجتہد کے ہاتھ ہم اپنا نفس نہیں بیچ سکتے. مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، یعنی مجتہد سے پوچھتے ہیں، اس کے پوچھ کر عمل کرتے ہیں. یعنی مجتہد کی تقلید ہمارے نفس کی تربیت کرتی ہے، ہمارا نفس اس لائق ہو جائے کہ امام کے ہاتھوں بیچا جا سکے. بس اب میں ایک
روایت. اب تسلسل کلام میں جو بات ذہن میں آ گئی عرض کر رہا ہوں, جو کچھ ذہن میں تھا وہ تو موضوع سے, اب چونکہ بار بار سوالات آتے ہیں تو جواب بھی دینا میرے اوپر فرض ہے, اس لیے جواب دے رہا ہوں. دیکھیے شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے. حضرت ابوذر جب ایمان لائے تھے تو معلوم ہے کیسے ایمان لائے تھے, کیا نظام تھا. حضرت ابوذر نے سنا, کسی بھی ذریعے سے سنا, کسی بھی وسیلے سے سنا کہ مکے میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے. دل میں محبت پیدا ہو گئی. آئے مکے, مسجد الحرام میں آئے, خانہ کعبہ کے گرد دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور نبی کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, تضحیک, استہزاء, اور ان کے خلاف منصوبے بن رہے ہیں. خاموش رہے, دیر تک بیٹھے رہے, پورا دن تقریباً گزر گیا. اس کے بعد دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے وجیح و شکیل, چہرے پہ عجیب رعب ہے, اور ایسا رعب ہے, ایسی ہیبت ہے کہ جیسے ہی وہ شخصیت آئی سب نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ, اس کا چچا آ گیا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اس کا چچا آ گیا. کیا شجاعت تھی ابو طالب کی. میں اپنا بہت پرانا جملہ نقل کر رہا ہوں. آج جب طبیعت کمزور ہوتی ہے تو پرانے جملے یاد آتے ہیں, شعر یاد آتے ہیں. ابو طالب وہ شجاع ہے جس کی شجاعت تقسیم ہوئی تو دو انداز میں ظاہر ہوئی. پیغمبر نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی, اور یہ وہ شان تھی جو ابو طالب کی شان تھی. ابو طالب نے تلوار نہیں اٹھائی. تاریخ یعقوبی اٹھا کے دیکھیے گا, حرب الفجار ایک جنگ ہوا کرتی تھی, فسق و فجور کے خلاف ایک جنگ ہوئی تھی جس میں بنو ہاشم آگے تھے. جب جنگ ہوتی تھی تو حضرت ابو طالب کبھی میدان میں جاتے تھے, کبھی نہیں جاتے تھے, کبھی جاتے تھے, کبھی نہیں جاتے تھے. عملاً تو جنگ میں حصہ لیا ہی نہیں, بس چلے جاتے تھے. تو تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ آ جایا کیجئے ضرور, آپ جب آ جاتے ہیں تو ہمیں فتح ملنے لگتی ہے. خدا کی قسم تاریخ کا جملہ ہے. ابو طالب صرف محاذ پر پہنچ جاتے تھے تو فوج فتح یاب ہونے لگتی تھی. تلوار اٹھانے کا ذکر نہیں ہے. یہ شان ہمیں نظر آتی ہے پیغمبر میں. پیغمبر کی سیرت میں ہے کہ آپ نے خود کبھی تلوار نہیں اٹھائی. مگر امیر المومنین کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے, کہتے کون ہے جو میرے حبیب مصطفیٰ خدا کے رسول کی شجاعت کا اندازہ کر سکے. اس لیے کہ جب جنگ شدید ترین لمحوں میں ہوتی تھی تو دشمن سے قریب ترین نقطے پر پیغمبر خود ہوا کرتے تھے, اور ہم لوگ پیغمبر کے پاس جا کر پناہ لیتے تھے. نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے. جب جنگ بہت زیادہ بھڑک رہے ہوتے تھے, جنگ کے شعلے جب انگارے دہک رہے ہوتے تھے تو دشمن سے قریب ترین پوائنٹ پر, قریب ترین نقطے پر خود پیغمبر ہوتے تھے, اور ہم لوگ جا کر ان کے پاس پناہ لیتے تھے. یہ شجاعت مصطفیٰ ہے. پیغمبر میں جو شجاعت آئی وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو طالب کی شجاعت کیا ہوگی. اب اگر کوئی پوچھے کہ ابو طالب تلوار اٹھا لیتے تو کیا ہوتا, اس کا جواب علی نے دیا, بدر میں دیا, احد میں دیا, خیبر میں دیا, خندق میں دیا. ابو طالب تلوار اٹھا لیتے تو یہ ہوتا. تاریخ پڑھ رہا ہوں, تاریخ, شاعری نہیں, تاریخ.
تو حضرت ابو طالب کی یہ شان تھی، یہ رعب تھا، یہ ہیبت تھی، یہ دبدبا تھا، یہ جاہ تھا، یہ جلال تھا، جب کسی اور کا نہیں، ذوالجلال کا دیا ہوا جلال. فوراً کہتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چچا آ گیا. اور حضرت ابو ذر نے دیکھا یہ منظر کہ جب تک نہیں تھے، ایک فرد نہیں تھا، پورا مکہ برائیاں کر رہا تھا. ایک ابو طالب آ گئے، سب پہ سکوت طاری ہو گیا. حضرت ابو طالب تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، اور جتنی دیر بیٹھے رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس موضوع پہ گفتگو کرتا. اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. حضرت ابو طالب نے کعبے کا طواف کیا، اور جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص میرے پیچھے آ رہا ہے. تو رکے، کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کیا حاجت ہے؟ کہا مجھے نبی سے ملنا ہے. سنیے گا. کہا ٹھہرو، کل یہیں ملنا. چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو ذر نے انتظار کیا، اور وہی منظر، صبح سے سب پیغمبر کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، اور جیسے ہی ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا سب خاموش ہو گئے. حضرت ابو طالب تشریف لائے، بیٹھے، اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے پھر ابو ذر پیچھے پیچھے چلے. پھر اسی انداز سے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا وہ نبی. کہا اچھا آؤ میرے ساتھ. اپنے ساتھ لے کے چلے اور جا کے ایک گھر میں چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں وہاں حمزہ سے ملاقات ہوئی. حضرت حمزہ نے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا نبی کا جو پیغام ہے اس پہ ایمان لائے ہو؟ لاؤ گے؟ تصدیق کرو گے؟ کہا بے شک، میں تصدیق کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا ٹھہرو. حضرت حمزہ نے انہیں ایک اور گھر میں لے جا کے پہنچایا. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. یہ حضرت جعفر ہیں. سیکیورٹی کا نظام دیکھ رہے ہیں؟ روایت. کہا کہ کیا مقصد ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کر کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں تصدیق کے لیے آئے. جناب جعفر ایک اور گھر میں لے گئے. وہاں علی ملے. ابھی نبی نہیں ملے. واسطے دیکھا، واسطے دیکھا، وسیلے دیکھا. ابو طالب، حمزہ، جعفر، علی، پھر مصطفیٰ. حضرت علی نے پھر وہی سوال کیا. کہا کہ کیا غرض ہے، کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ ہے کہ نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کے لیے آئے ہو؟ کہا جی بالکل تصدیق کے لیے آیا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، پیغمبر اس کے رسول. اس کا پس منظر ہے کہ کس معجزے کے طور پر خبر ملی تھی حضرت ابو ذر کو. میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ امام تک یا نبی تک پہنچنے کے لیے براہ راست کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اس کے لیے نفس کی تربیت ضروری ہے. نفس کی تربیت ضروری ہے. جناب امیر علیہ السلام نے جب اطمینان حاصل کر لیا تو پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پیغمبر نے کہا کہ توحید پیش کی، نبوت پیش کی، معارف دین پیش کیے، اور اس کے بعد کہا چلے جاؤ. وہیں خبر دی کہ جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو تمہارا ایک عزیز مر چکا ہوگا، اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس کی میراث تمہیں ملے گی، اس کی حفاظت کرنا، تم اپنے قبیلے میں اپنی جگہ رہنا، اور اس کے بعد جب یہ دین ظاہر ہو جائے تب میرے پاس آ جانا. بھئی اس ایک روایت کو سمجھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ سب سے پہلے ایمان میں آنے والے کون تھے، کتنے تھے.
کون تھے, کتنے تھے, کیا نظام تھا, حضور کی کیا سیکیورٹی تھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے. یوں ہی تھوڑی حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا ہے. جناب ابو طالب کے مراتب الگ ہیں. درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلا گیا. کس لیے عرض کر رہا تھا؟ حضور تک پہنچنے کے لیے ابو ذر کو کتنے واسطوں سے گزرنا پڑا. پہلے حضرت ابو طالب, پھر حضرت حمزہ, پھر حضرت جعفر, پھر حضرت علی, پھر پیغمبر. پیغمبر معصوم ہے, علی معصوم ہے, جعفر تو معصوم نہیں ہے, حمزہ تو معصوم نہیں ہے. حمزہ و جعفر کی تقلید کیے بغیر مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہو سکتی. آج اگر امام سے وابستہ ہونا ہے, امام زمانہ سے وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو نائب عام ہے پہلے اس کی اطاعت کرو. ڈسپلن تو سیکھو, ڈسپلن ہے, ادب ہے, شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے. بہرحال جوانان عزیز, میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, فضائل آپ سنتے رہتے ہیں, مصائب آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن احکام کی طرف بھی توجہ دیں. احکام سیکھیں, اپنے کو اس لائق بنائیں کہ سرکار کی حکومت میں کوئی ملازمت مل جائے. اس لائق بنائیں. امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند سلام.